مرتے بھی یہ ورثہ مرتے مرتے بھی ہم نسلوں کو دے جائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے، مجلس ماتم کروائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا لا تستغفر بكل ولي واحد وقاعد منصرا آج ہم لوگ ایک ٹاپک پر ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہے ٹرو کمپینینز آف امام حسین علیہ السلام، اور ہم امام زمانے کے ٹرو کمپینینز سے امام حسین کے ٹرو کمپینینز کا پہلی چیز جو امام حسین کے ٹرو کمپینینز تھے وہ اپنے اخلاق میں بہت مضبوط تھے، اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھے، ہر سوچ میں اپنے امام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ان کی وفاداری کا کوئی لیول نہیں تھا۔ ایک حضرت عباس کی وفاداری کا حضرت عباس کی بات کرتے ہیں، حضرت عباس کی وفاداری کو ایسی دی گئی جب انہیں پانی لینے بھیجا گیا تب انہیں پانی پینے سے منع کر دیا، انہوں نے اپنے گھوڑے سے کے دودھ پانی پیے ہوئے تو اس نے منع کر دیا کہ اگر میرا آقا پانی نہیں پے گا تو میں نہیں پیوں گا۔ حضرت عباس نے کہا اگر میرا آقا یعنی میرا مولا حسین پانی نہیں پی گے تو میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ سوچیے وہ وفاداری کا کیا لیول ہے۔ حضرت علی اکبر کی بات کریں تو ایک جوان ٹھیک ہے جو اپنے ارمان کو چھوڑ کے اپنے بابا کو کہتے تھے کہ بابا میں آپ کے ساتھ، جناب قاسم جو صرف 13 سال کے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے موت شہد سے بھی میٹھی ہے، اصل مٹھاس سے بھی میٹھی ہے۔ حضرت جو ایک رات پہلے واپس آ گئے حق کی طرف، ان کی وفاداری سوچیے، ان کے ایمان کا ان کا اسٹرانگ، ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہوگا وہ سوچیے۔ یہ امام حسین کے دو کمپینین، وہ دو کمپینینس کیسے بنے؟ پہلی چیز وہ حق کو کبھی نہیں چھوڑے، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ، امام حسین نے ہمیں ہر چیز میں حق کے ساتھ رہنا چاہیے، حق کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دوسری ان نے ہر چیز سیکریفائس، اپنا گھر، اپنا بھائی، اپنی عیش و آرام کی زندگی انہیں سب سیکریفائس کر دیا۔ تیسری چیز وہ کبھی بھی انجسٹس کا ساتھ نہیں دے دیتے، یعنی اگر کوئی غلط تھا تو اس کے سامنے کھڑے رہے کے اس کے ڈر کے سامنے بولتے تھے کہ یہ غلط۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ظلم کے سامنے تم چپ بیٹھتے ہو تو وہ بھی اس کو ظلم میں شامل کرنا کہا جاتا ہے۔ ہم امام حسین کے تھرو کمپینینز کیسے بن سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو ہمیں ہمیشہ اپنے اخلاق میں بہت اچھا رہنا چاہیے، اور ہمیں دوسری چیز جیسے اس کے ایگزامپل دیتے کہ جب کربلا میں صحابیوں کو مار دیا گیا تھا تو ان کے سر کو کاٹتے تھے، بٹ جب صحابی دوسروں کو مارتے تھے تو وہ صرف ایک سر لگا کے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ہر چیز میں خود کو سیکریفائس کرنا چاہیے، یعنی ہمیں ہمیشہ خود کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، ہر چیز سچائی کے ساتھ، ہمیں سچائی کا ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے، اور ہمیں سچائی کو اپنی سب سے پہلی پرائیورٹی بنانی چاہیے۔ پھر ہم امام زمانہ کے تھرو کمپینینز کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلا ہماری نماز اور عبادت کو ہر اس کے اسپیسیفک ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، یعنی جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، ظہر کو ظہر کے ٹائم پہ، عصر کو عصر کے ٹائم پہ، عشاء کو عشاء کے ٹائم پہ، مغرب کو مغرب کے ٹائم پہ۔ پھر ہمیں کبھی بھی انجسٹس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جیسے میں نے بتایا کہ برائی کے سامنے چپ بیٹھنا بھی ایک برائی میں شامل ہوتا ہے، ظلم کے سامنے چپ بیٹھنا بھی ظلم میں شامل ہے، تو ہمیں بھی ظلم کے سامنے چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں امام کے کال کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، یعنی جب ہمیں ہمارا اخلاق، ہمارے مائنڈ، ہمارے کو اتنا اسٹرانگ کر دینا چاہیے کہ جب امام بلائے تو ہم یہ کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا رہی۔ کنکلوژن، آج ہم سب یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم اپنا ایمان، اپنی عبادت کو اتنی مضبوط کریں گے کہ ہم ہمیشہ امام کے ساتھ کھڑے رہے اور امام ہمیں بلائے۔ کیا ایک بات ہوتی ہے کہ امام کیا ان لوگوں کو لے گے جن کا ایمان مضبوط ہے، جو ایسے ہی بولنے لگے کسی سے بھی غفلت ہو جائے گی، امام ایسے لوگوں اپنی فوج میں نہیں لیں گے، اپنے سے کمپینین کو نہیں لیں گے، پر ایسے کمپینین سے جو ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوئے اور ہمیشہ ان کے کال کے لیے ریڈی ہو۔ تو آج ہم ایک
وعدہ کریں گے کہ ہم آج سے نہ اہل البیت کی ٹیچنگز پہ چلیں گے، جس سے ہم اپنے ایمان اور اخلاق کو مضبوط کر پائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.